میں نے اس کو الگ سے عنوان دیا ہے موبائل کا استعمال۔ اصل میں یہ عمل میں رکاوٹیں اور ان کا حل یہ اسی کا ایک حصہ ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اہم ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ایک الگ سے عنوان دیا ہے۔ ہاں، موبائل کا استعمال ہمارے اعمال کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے موبائل کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کون سا میسیج آیا، میسیج نہیں آیا تو اس کو ایسے ہی دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نہ میں فرصت ملتی تو فوراً یوٹیوب یا فیس بک کھول کے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے انسٹاگرام پہ کام کیا ہوا ہے تو انسٹاگرام پہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار فیس بک پہ جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی آرڈر وغیرہ تو نہیں آیا، یا اس نوعیت کی کوئی چیز تو نہیں آئی بھائی۔ تو دیکھیں، آپ اپنے کاروبار فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے آپ کاروبار کر رہے ہیں یا پھر اس نوعیت کی چیز کر رہے ہیں آپ موبائل فون کے ذریعے سے، تو آپ خود کو محدود کریں کہ جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے تو آرڈر کے ساتھ نوٹیفیکیشن آتا ہے، نوٹیفیکیشن انسان چیک کرتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ، ان نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کو رمضان کے اندر تعلق میں اللہ حاصل کرنا یا عام دنوں میں تعلق میں اللہ حاصل کرنا یہ اتنا آسان نہیں رہ جاتا۔ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کاروباری حضرات جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے جو نشست ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی، ان کو ان حضرات سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کا علاج یہاں پر میں بتا نہیں سکتا، اور نہ ہی اتنا اچھے طریقے سے مجھے آتا ہے کیونکہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں۔ البتہ جو عام لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے کاروبار نہیں کرتے، ہمارے گروپ میں بھی چند ایک لوگ ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کاروبار کرتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ ارجنٹ بیس پہ ان کو کام کرنا ہے کہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر یہ آرڈر چیک کر کے آپ کو جواب دینا ہے، بلکہ آپ 24 گھنٹے میں بھی اگر ایک مرتبہ چیک کریں تو آپ کے سارے آرڈرز وغیرہ وہ سب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے آرڈرز اگر آتے ہیں تو آپ اس میں ٹائمنگ دے دیں کہ میری ٹائمنگ جو ہے وہ بطور مثال 10 سے لے کے 3 بجے تک کی ہے، ان اوقات میں کال کیجئے، ان اوقات میں بات کیجئے، ان اوقات میں رابطہ کیجئے، ان اوقات میں میسیج کیجئے۔ یعنی آپ جہاں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنے اوقات کو باؤنڈ کریں۔ پڑھے لکھے حضرات اس چیز کو بہت کنسیڈر کرتے ہیں، بہت زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں، اور جو ٹائم ضائع کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ آپ اپنے موبائل کے استعمال کو خود محدود کریں کہ ایک وقت میں موبائل چیک کرنا ہے، ہر وقت موبائل چیک نہ کریں۔ جو لوگ مشائخ سے کنیکٹڈ ہیں اور مشائخ کے بیانات ہوتے ہیں اور اس کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، یہ اس نوعیت کی چیز آتی ہے، نوٹیفیکیشن اگر نہیں آتا ہے تو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بیانات کا وقت متعین ہوتا ہے۔ اب دونوں مثال دن 11 بجے تو بیان ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہونا ہے تو رات کے وقت بیان ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو عصر کے بعد بیان ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو فجر کے بعد بیان ہونا ہے۔ ہفتہ وار بیان ہے تو وہ 11 بجے ہوگا، 10 بجے ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو اوقات ہیں اس اوقات کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے موبائل کو منظم کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی کال ٹائم، اپنا میسیج ٹائم، ہر وقت میسیج دیکھتے رہیں گے، ہر وقت موبائل دیکھتے رہیں گے کہ کسی کا فون نہ آ جائے، کسی کا میسیج نہ آ جائے، کوئی پریشان آدمی رابطہ نہ کر لے، اور کوئی اس طریقے سے گاہک رابطہ نہ کر لے، کسٹمر ہاتھ سے چلا جائے، اگر آپ اس فکر میں رہیں گے تو آپ دوسری فکر کو نہیں دیکھ سکتے۔ خواہ مخواہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اور خواتین فون کے اوپر لمبی باتیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں۔ چلیں، اب پہلے نمبر پہ یہ ہوتا ہے خواتین اور مردوں کو آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ خاص طور پہ خواتین کو، کہ ہم لوگ بہت دکھی ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہوتی ہے تو اپنا دکھ بانٹنے کے لیے وہ کبھی غیبت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، کبھی نند کی، کبھی ساس کی، کبھی بھابھی کی، کبھی کس کی، کبھی کس کی، کبھی بچوں کا رونا رو رہی ہوتی ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، ہمارے ساتھ وہ مسائل ہیں، ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ وہ پریشانی ہے۔ تو اس نوعیت کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ یعنی اگر آپ نے ماننا ہے تو آپ کے لیے کوئی بہانے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے نہیں ماننا تو آپ کے لیے بہت بہانے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے کہ ٹیڑھ چی پیڑ تو ہوجتا ٹیر، یعنی اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور آپ نے عمل نہیں کرنا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھیے کہ جسے ایک دن کے اندر آپ نے موبائل بالکل استعمال نہیں کرنا۔
یعنی ایک دن آپ نے موبائل کو بالکل استعمال نہیں کرنا فون کے لیے، میسج کے لیے اور کسی اور چیز کے لیے، سوائے اس کے کہ جو معمول کے بیان آتے ہیں آپ نے وہ سننے ہیں تو جی وہ سنیے، سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی آرڈر آتے ہیں تو اپنے معمول کے آرڈرز دیکھنے ہیں تو وہ دیکھیے۔ یعنی اس دن میں اگر آپ موبائل کو 3 گھنٹے استعمال کرتی ہیں، موبائل کو 4 گھنٹے استعمال کرتے ہیں، تو اس دن آپ موبائل کو 2 گھنٹے استعمال کیجیے، موبائل کو 1 گھنٹہ دیجیے، لیکن یکسوئی کے ساتھ دیجیے۔ موبائل کو جو وقت دینا ہے وہ یکسوئی کے ساتھ دیں، تاکہ جو آپ کے ذمہ خدمت لگی ہوئی ہے، جیسے میرے ذمہ بزرگوں نے لگایا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کے شرعی مسائل سننے، ان کے شرعی معاملات دیکھنے ہیں، اس حوالے سے جواب دینے ہیں۔ میں 1 گھنٹہ فون کے لیے دیتا ہوں اور بقیہ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ میں لوگوں کے میسیج دیکھ کے ان کو جواب دیتا ہوں، جو چیز ہوتی ہے۔ اب اس میں 1 to 1 جو لوگ چیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ بات ہے، اس کا ذرا جواب دیں، اس کا جب میں جواب دوں گا تو پھر وہ اگلی بات کریں گے۔ 1 to 1 چیٹ آپ کے لیے وقت کو ضائع کرنے والی ہے، اور آپ کو آپ کے رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ضائع کر دے گی۔ اور 1 to 1 چیٹ سے مستقل طور پہ بچیں، کہ وہ جواب دے رہے ہیں آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں آپ آگے، جیسے فرینڈس کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے ایسا نہ ہو۔ فرینڈس کے گروپ کے حوالے سے رمضان المبارک کے اندر بہت اہتمام کریں، بہت خیال کریں کہ فرینڈس کے گروپ میں ہم نے کتنا وقت دینا ہے، کیونکہ وہاں چل رہا ہوتا ہے مذاق، اور مذاق کرتے 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 بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ وہاں پر ضرور جائیں، اپنے دوستوں کو بالکل نہ چھوڑیں، اپنے کولیگز کو بالکل نہ چھوڑیں، میں بالکل منع نہیں کر رہا، آپ کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے، آپ کے لیے وہ ضرورت بھی ہے، آپ کے لیے اس نوعیت کے معاملات بھی ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان کو آپ نے وقت دینا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ ہم وہ بھی میری ترغیب میں جڑیں، جس ترغیب میں میں جڑا ہوا ہوں وہ اس طریقے سے جڑیں۔ آپ اس کو دیں 15 منٹ، آپ اس کو دیں 20 منٹ، اس کے بعد اپنا موبائل فون الگ اور آپ الگ۔ ہم موبائل فون کے بغیر آج کل چل نہیں سکتے، کہ اگر ہم نے قرآن پڑھنے تو بھی موبائل فون میں پڑھنے، ریمائنڈر ہے تو بھی ہمارا موبائل فون ہے۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس رمضان میں خود کو محدود کریں کہ میں نے موبائل فون اس وقت سے اس وقت اور اس وقت سے اس وقت، یعنی صبح میں نے 8 سے 9 استعمال کرنا ہے، میں نے دوپہر کو 3 سے 4 استعمال کرنا ہے، اور رات کو میں نے 10 سے 11 استعمال کرنا ہے، مثال کے طور پر میں نے بتایا۔ تو اس طریقے سے کوئی ترتیب رکھیں، اس سے آگے پیچھے نہ کریں۔ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ وقت رکھیں، یعنی کوئی ایسا وقت رکھیں کہ جس وقت بقیہ آپ کا وقت وہ محفوظ کر سکیں۔ اس کے ساتھ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کے استعمال کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں کہ سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں جو اس طریقے سے جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، ان سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر ہمارا بہت سارا ٹائم چلا جاتا ہے، خاص طور پہ واٹس ایپ کے اوپر ہمارا بہت سارا وقت چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کے اندر کورسز کرواتے ہیں، اس نوعیت کی چیزیں کرواتے ہیں۔ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کوئی مستند عالم ہیں تو ٹھیک ہے، تجربہ کار عالم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کورسوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں کہ موبائل فون کے اوپر آپ کو کا استعمال زیادہ نہ کرنا پڑے۔ انٹرنیٹ سے جتنا کم ہو سکتا ہے کم کنیکٹ ہوں، البتہ جہاں پہ دینی نفع ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے اسپیکر پہ بیان لگا لیا، اس نوعیت کی چیزیں ہیں تو اس نوعیت کی چیزوں کے لیے استعمال کرنے، ورنہ میں نے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا ایک سروے ہوا، اور ہمارا سروے نہیں، یعنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک سروے ہوا، اور سروے کے اندر یہ سامنے ہے کہ 35% انٹرنیٹ کا استعمال رمضان مبارک کے اندر مسلمانوں کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کچھ گولز متعین نہیں کیے ہوتے، فکس نہیں کیے ہوتے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ تو انٹرنیٹ کا استعمال ہمارا بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انٹرنیٹ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان 35% لوگوں میں شامل ہیں جو رمضان کے اندر زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس سے بھاگتے ہیں، عبادت سے بھاگتے ہیں اور عبادت سے دور رہتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ وہ یہ ہے کہ ویڈیو گیمز، رمضان مبارک کے اندر ویڈیو گیمز کھیلنا، رمضان مبارک کے اندر خاص طور پہ بچے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جی ہم انٹرٹینمنٹ کیا کریں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ہم نے اپنی انٹرٹینمنٹ کو صرف موبائل فون تک محدود کر دیا،
کہ موبائل فون کے اندر انٹرٹینمنٹ ہوگی، آن لائن گیمز ہوں گی، اور اس کے اندر یہ چیزیں وہ چیزیں 20 منٹ کے لیے بچے لیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے اسی کے اندر لگا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کے روحانی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ روحانی طور پر انسان اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات سے بہت دور ہو جاتا ہے، جو اس ویڈیو گیم کھیلنے کا عادی ہوتا ہے اور اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ شرعی اعتبار سے کیا گناہ ہے، کیا کیا باتیں ہیں، وہ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ روزے پہ بہت بڑا اس کا افیکٹ پڑتا ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ جی کرکٹ کھیل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، نظر آ رہا ہے فٹ بال کھیل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں، نظر آ رہا ہے کہ یہ اس نوعیت کی گیم کھیل رہا ہے جس کا تعلق ریس سے ہے۔ اصل میں ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ موبائل فون ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو ویڈیو گیمز ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں جو آپ کو خوش کر سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کو نہ ہم سمجھ رہے ہیں بڑے، اور نہ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں، اور آگے آنے والی ہماری نسل اگر ہم نے اس کو ابھی نہ سمجھا تو ہماری آگے آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نہ وہ کچھ بن سکے گی، نہ کچھ بنا سکے گی۔ صرف تباہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ہماری اسپریچول گرومنگ ہوگی، نہ ہماری روحانیت میں اضافہ ہوگا، نہ ہمارا کچھ اس نوعیت کا فائدہ ہو سکے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں موبائل فون کا استعمال کم کرنا ہے، محدود کرنا ہے، کچھ وقت موبائل فون کے بغیر گزارنا ہے، ایک دن موبائل فون کے بغیر گزارنا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ البتہ جن لوگوں کے ذمہ انتظامات ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ موبائل فون کے بغیر پورا دن گزاریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ پورا دن گزاریں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وقت پہ کنٹرول کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ موبائل فون سے دور ہو جائیں، میں نہیں کہہ رہا، جو موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے لیے موبائل فون زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو موبائل فون کو ایسے ہر وقت پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، سوتے وقت بھی موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ترتیب بنائیں کہ میں نے رات فلاں وقت کے بعد موبائل فون کو استعمال نہیں کرنا، مثلاً رات عشاء کے بعد موبائل فون استعمال نہیں کرنا۔ عام دنوں کی بات کرو، رمضان میں آپ اپنی ترتیب بنائیں گے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ ہم لوگ موبائل فون کے حوالے سے ایڈکشن کا شکار ہیں، یعنی نشے کا شکار ہیں۔ نشے کی چیز رات کو سونے سے پہلے چاہیے ہوتی ہے، نشے کی چیز صبح فوراً اٹھنے کے بعد چاہیے ہوتی ہے۔ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو نسوار استعمال کرتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کا ایڈکشن ہے اس کو رات کے وقت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو صبح اٹھنے کے فوراً بعد چاہیے ہوتی ہے۔ تو موبائل فون بھی ایڈکشن بن چکا ہے، رات سوتے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور صبح اٹھ کے فوراً پہلے موبائل فون دیکھتے ہیں۔ عنوان یہ ہوتا ہے کہ سب خیریت ہے، یہ دیکھ لیں، لیکن در حقیقت وہ ایڈکشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہ چیز اگر آپ کے اپنے اندر ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے ہم نے، اور اگر یہ چیز آپ کے بچوں میں ہے، ہمارے بچوں میں ہے، تو ہم نے اس کا دھیان کرنا ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ بعض لوگ رمضان کے اندر بھوکے رہنے کی وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جب پہلے سے پیش نظر ہو کہ میرے مزاج میں غصہ ہو سکتا ہے اور مجھے کسی بات پہ غصہ آئے گا، تو انسان ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے۔ چڑچڑا پن ہے، انسان کو پتہ ہے کہ میرے مزاج میں یہ چیز آ جاتی ہے، تو اس کے لیے انسان ذہنی طور پر جب تیار ہوتا ہے تو تیار ہونے کے بعد اس کے لیے اس کو حل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو غصہ اور چڑچڑاپن اس کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے، کہ رمضان میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے، کچھ کمزوری جسمانی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نوعیت کے حالات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصے کے حوالے سے جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، کوئی بیان ہو اس کو سن لیا جائے۔ ایک دم سے غصہ ختم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ کور ہو جاتا ہے۔